بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الفتح کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 48 ہے اور نزول کے اعتبار سے 111 سورت ہے. اس میں 29 آیات ہے، 4 جو ہے رکوع ہے. فتح کا مطلب فیصلے کا بھی ہوتا ہے، کھولنے کا بھی مطلب ہوتا ہے، وکٹری کا مطلب بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صورت مجھے ساری دنیا سے محبوب ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر ایسی صورت اتری ہے وہ بہتر ہے میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اور جو کچھ اس سے یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے سب سے بہتر ہے. اور آپ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی صورت ہے ایک جو آپ کے اوپر نازل ہوئی جو سب چیزوں سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ الفتح ہے. اور یہ مدنی صورت ہے، حالانکہ یہ ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر صلح کا معاہدہ کر رہے تھے اور اس کے بعد واپس جا رہے تھے. صلح کا معاہدہ جو کانٹریکٹ آف صلح حدیبیہ تھا وہ کانٹریکٹ کر کے وہ واپس جا رہے تھے. یہ مدینے میں نہیں نازل ہوئی، راستے میں نازل ہوئی، لیکن مدنی صورت ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت اور یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے اوپر مکہ کے دروازے بند ہو گئے تھے. لیٹس ٹیک دا ڈیٹیلز آف صلح حدیبیہ ناؤ اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم، جب بہت دل مسلمانوں کے مایوس تھے کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ کے پاس نہیں جا سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے. ڈفیکلٹ سچویشن. تو اب اس سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان کو جو ہے فتح کی خوشخبری اس صورت کے ذریعے دیے. تو لیٹس انڈرسٹینڈ کہ پہلے صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، دین انشاءاللہ تعالیٰ ول ٹیک دا صورت. 6 ہجری چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. کب 6 ہجری چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ میں امن کے ساتھ انٹر ہوئے، عمرہ کیا، سر منڈوایا. تو انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے اور میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہو، جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہو جوائن کر لے. اور ساتھ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے سفر پہ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر پر کسی نہ کسی بیوی کو جو ہے ساتھ رکھتے اور ایکچولی خورا اندازی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے جو بھی بیوی کا نام نکلتا تو وہ سفر پر وہ بیوی کو لے جاتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیے اور کیا کیے، عمرے کے سفر پر نکلے. منڈے کا دن تھا، 1 ذی القعدہ. 400 صحابہ کرام ساتھ چلے، ساتھ میں قربانی کا جانور لیا. انہوں نے، اب آپ کہیں گے کہ عمرے کا سفر تھا تو قربانی کا جانور کیوں لیا؟ کیونکہ دیکھیے قربانی کا جانور اس لیے ان لوگوں نے لیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ لوگ عبادت کی غرض سے مکہ آ رہے ہیں، نہ کہ جنگ کی غرض سے. ذوالحلیفہ جو ہے جو میقات کی جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ پہنچے، جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا کیونکہ وہ دیٹ واز اے سائن کہ یہ جو ہے
عبادت کی غرض سے وہاں پر ذبح ہوگا. تو پھر پٹا ڈالا یہ کہ جانور ذبح کرنے والے ہیں, پھر احرام پہنے اور آگے بڑھا. سارا قافلہ اور سارے لوگ جو ہے آگے بڑھے. اس فان ایک ایریا کا نام ہے, وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس ٹیم تھی, وہ بھی آگے آگے جاتی, خبریں لے کر آتی. تو قریش تو جنگ کا شاید ارادہ کر رہے ہیں اور روکنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور شاید جو ہے وہ لوگ یعنی طاق میں بیٹھے ہوئے, تیاری میں بیٹھے ہوئے کہ پورا راستہ بلاک کر دیں گے اور مسلمانوں کو مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے. اب قریش کی بھی میٹنگ ہوئی اور پلان یہ تھا کہ کوئی بھی قیمت پر ان کو مسلمانوں کو ان کے مشن میں کامیاب ہونے نہیں دینا ہے, ان کو عمرے کے لیے آنے نہیں دینا ہے. خالد بن ولید 200 گھڑ سواروں کے ساتھ نکلے, لیکن مسلمانوں نے روٹ چینج کر دی اور خالد بن ولید مسلمانوں کو پکڑ نہیں پائے. اب حدیبیہ کے مقام پر مسلمان آ کر اترے. وہاں اب دوسری طرف قریش کی طرف سے جو ہے کبھی ایک آدمی آتا اور کہتا کہ کیا معاملہ ہے, تو یہ کہتے ہم تو عمرے پر آئے ہیں, پھر آتے پھر کہتے ہم عمرے پر آئے ہیں, پھر آتے کیا ماجرا ہے. مسلمان یہی کہتے کہ ہم تو عمرے پر آئے ہیں, ہماری کوئی جو ہے جنگ کا ارادہ نہیں ہے. اب کوئی کنکلوژن پر جو ہے نہیں پہنچ رہے تھے, تو نہ جو ہے قریش صلح کرنے کے لیے تیار ہے اور یہاں سے جو ہے مسلمان جنگ کی بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتے, نہ جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو کئی چھوٹے موٹے پلانز اس دوران ہوئے کہ کسی طرح مسلمانوں کے کیمپس میں گھس کر ان کو کچھ کیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پلانز کو فیل کر دیا اور کچھ بھی نقصان مسلمانوں کا قریش نہیں کر پائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا کرتے ہیں, قریش کے پاس بھیجتے ہیں, اور تاکہ سب کچھ کلیئرلی ڈسکس ہو جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس گئے. قریش نے کہا اوکے ٹھیک ہے, آپ طواف کرنا چاہتے تو کر لو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے ہوئے ہو اور میں ان کو چھوڑ کر طواف نہیں کر سکتا ہوں. اب قریش نے یہ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ٹائم کے لیے روک لیا تاکہ آپس میں تھوڑا اور مشورہ کرے, ڈسکس کرے. تھوڑی سی دیر ہو گئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹنے میں. تو اس دوران یہ ہوا کہ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا, اور میسنجر یا پھر ایلچی یا جو میسج لے کر جاتا ہے ایک گروپ کی طرف سے, اس کا قتل ہونا یعنی جنگ کا اعلان. تو اب جب یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے قتل ہو گیا ہے, تو پھر ایک طرح سے یہ ہو گیا قریش کی طرف سے کہ جنگ کا اعلان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو ہم یہاں سے ٹل نہیں سکتے جب تک ان سے لڑ نہ لے. پھر سب صحابیوں کو ایک درخت کے نیچے, ایک جھاڑ کے نیچے بلایا اور بیعت کی دعوت دی, اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو گیا ان لوگوں سے, مومنوں سے, جو اس وقت اس درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے. تو قریش کی انٹیلیجنس ٹیم کو بھی کم نہیں تھی, ان کو معلوم ہوا بیعت الرضوان کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کیا, صلح کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا. بڑی لمبی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد کچھ سیٹلمنٹس ہوئے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. آپ یہاں پر میپ میں دیکھ سکتے ہیں حدیبیہ کا مقام, یہ مکہ سے کتنی دور ہے, اور یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں صلح حدیبیہ کے جو اس وقت کانٹریکٹ میں رکھے گئے تھے. اب کیا سیٹلمنٹس ہوئے, سب سے پہلے اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال کریں گے. یعنی اس سال تو ہم عمرے کا پرمیشن نہیں دیتے ہیں, اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال کریں گے. 3 دن جو ہے اگلے سال آئیں گے تو پھر 3 دن مکہ میں رکیں گے, کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے اور صرف میار میں تلواریں ہوں گی. یہ ایک فرسٹ ہو گیا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, نیکسٹ ٹائم عمرہ کریں گے. دونوں سائڈ سے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. یعنی اب کیونکہ مسلمان بھی جنگ کے لیے ریڈی نہیں ہے, کافر بھی نہیں کر, ٹھیک ہے چلو 10 سال تک ہم معاہدہ ہمارا ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے, 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے. آس پاس کے جو قبیلے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کر سکتے ہیں, اور جو قریش کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ قریش کو سپورٹ کریں گے. تو اب کیا ہوگا کہ آس پاس کے جو قبیلے ہیں وہ یا تو مسلمانوں کے سائیڈ ہو جائیں گے یا تو قریش کے سائیڈ ہو جائیں گے. تو پھر آپس میں بھی وہ لوگ نہیں لڑیں گے. جو قریش کے آدمی مسلمان کی پناہ میں آئیں ان کو ریٹرن کر دیا جائے گا, لیکن مسلمانوں کے آدمی اگر قریش کی پناہ میں آئے تو ان کو واپس نہیں
کیا جائے گا۔ اب یہ سیٹلمنٹس ہوئی مسلمانوں کے اور قریش کے بیچ میں، تو اب کہا گیا کہ اب کانٹریکٹ ہے اس کو لکھنا ہے۔ تو پھر سہیل بن عمرو اس طرف سے آئے اور اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سہیل بن عمرو نے کہا نہیں، ہم الرحمن الرحیم یہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس نام سے جو ہے نہیں وہ ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تو بسمک اللہم لکھو۔ اس کے بعد کہا محمد الرسول اللہ، ادھر علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے ہیں، یہی تو بات پہ ہماری جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود آگے آئے اور پھر انہوں نے ڈکٹیٹ کیا اور پھر یہ لکھا گیا، کیونکہ ادھر سے علی اور ادھر سے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر رہے تھے کہ کیا کیا لکھنا ہے کانٹریکٹ میں۔ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب وہ محمد رسول اللہ پہ نہیں مانے تو نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے۔ پھر اب یہ ساری چیزیں جو ہے لکھوائی گئی اور 2 کاپیز جو ہے اس کانٹریکٹ کی بنائی گئی، ایک قریش کے پاس رکھی گئی، ایک مسلمانوں کی طرف جو ہے رکھی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب اس سال تو ہم عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اب اٹھو جانور ذبح کرنا ہے، احرام کھولنا ہے۔ اب کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، اٹھو، میں نے کہا کہ جانور ذبح کرو، اپنا احرام کھولو، واپس چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کہا، صحابہ کرام غصے میں کہ اس سال ہمیں کیوں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو اٹھے ہی نہیں۔ 2 دفعہ کہا، دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مانے، تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، آپ جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے کہا کہ دیکھو اس طرح وہ کر رہے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریے، آپ خود اٹھیے، جانور ذبح کریے، بال منڈوائیے، احرام اتار دیجیے، معاملہ ختم۔ اب دیکھیے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہم مشورے بھی عورتوں سے کیے جا سکتے ہیں اور ان کے مشوروں پر ڈیسیشن بھی لیا جا سکتا ہے اور عورتیں اچھی مشورہ بھی دے سکتی ہیں۔ اب صحابی بہت دکھی تھے، ایک تو عمرہ نہیں ہوا اور دوسرا بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی وہ دونوں طرف سے برابر نہیں تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو سارے صحابہ کرام وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی کیا کیا، جانور ذبح کیا اور بال منڈوایا اور احرام اتار دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنٹرول یور ایموشنز، صبر کرو، اب نہیں اگلے سال عمرہ کر لیں گے۔ اب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان بہت ان لوگوں نے کمپرومائز کیا اور یہ جو ہے عدل اور انصاف والا جو ہے کانٹریکٹ نہیں تھا، برابرداری والا کانٹریکٹ نہیں تھا، لیکن اس صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو بہت فائدے ہوئے۔ کیسے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں، تو 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، نو وار، یعنی مسلمانوں کو یہ چانس ملا کہ عرب میں کھلا عرب میں عرب کے باہر فل فلیشڈ ہو تک تبلیغ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جنگ نہیں ہوگی، روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر سیکنڈلی یہود کے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ بہت کمزور پڑ گئے تھے، کیونکہ ان کو جو مسلمانوں کے خلاف سپورٹ ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، کیونکہ کیا کہتے ہیں اب قریش تو جنگ نہیں کریں گے، پھر آس پاس کے قبیلے یا تو قریش کو سپورٹ کریں گے یا تو مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے، تو یہودیوں کے سپورٹ میں کوئی نہیں رہا۔ یہ ہو گیا۔ رہی بات عمرے کی، وہ اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے۔ اور تیسری چیز، مدینے سے مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ٹھیک ہے مت کرو، کیونکہ مدینہ چھوڑ کر جو مکہ جائے گا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مرتد ہو کر ہی جائے گا نا، اور ایسے مرتدوں کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں تھی۔ تو انفیکٹ ایسے مرتدوں سے اور ایسے دشمنوں سے تو مسلمانوں کو کیا تھا، ڈر تھا، تو ٹھیک ہے واپس لے لو، اور مکہ سے مدینہ جو ہے آئیں گے تو واپس کر دیں گے، اوکے ٹھیک ہے۔ ٹیمپررلی مدینے کے ڈورز ابھی بند ہو گئے تھے، لیکن حبشہ کے دروازے تو ابھی بھی کھلے تھے، تو اگر کسی کو مکہ چھوڑ کر جانا ہے تو وہ جو ہے ہجرت کر کے حبشہ بھی جا سکتا تھا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے غصے میں آئے کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو ہمیں جو ہے کیوں ایسا کرنا ہے یا ہمیں کیوں ہیوملیٹ ہونا ہے. تو اس دوران سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے، یعنی ایسے جو ہے کمپرومائزز میں فتح کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہی فتح ہے. ایسے جو ہے کویسچن کرنے کے اوپر اور جو ہے غصہ آنے کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بعد میں افسوس ہوا اور وہ بہت جو ہے ریپینٹ کیے، خوب صدقہ کرتے، خیرات کرتے، نمازیں پڑھتے، غلام آزاد کرتے، اور بہت بہت جو ہے اس سوال اور اس غصے کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرتے. 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال میں اتنے لوگ ایمان لے کر آئے جتنے پچھلے 19 سال میں ایمان نہیں لے کر آئے تھے. اسی میں عثمان بن طلحہ، خالد بن ولید، عمرو بن العاص ایمان لے کر آئے. ان تینوں کے ایمان لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے. یہ سب اپنی مرضی سے ایمان لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل لیول پر دعوت شروع کی. حدیبیہ سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ عرب کے باہر بادشاہوں کو پیغام بھیجیں گے، کیونکہ اب 10 سال تک تو وار ہونے والی نہیں ہے. اور اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیل بنائی جس کو اپنی انگوٹھی میں پہنتے. آپ جیسے ایوری سلائڈ پر یہاں پر سیل دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل تھی، آپ کی جو مہر تھی جو آپ اپنے لیٹرز کے اوپر وہ کرتے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پریزنٹ مقام ہے حدیبیہ کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سیل بنائی. یہ کچھ لیٹرز کے جو ہے وہ ہے ابھی بھی جو ریمینز ہے جو ہم کو ملتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اس پر بھیجا. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیسینیا، حبشہ جو اس کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، بحرین، مدین، جیروسلم، الیگزینڈریا اور ڈیماسکس، بہت ساری جگہوں پر جو ہے بھیجا. اور ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن ماریا قبطی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور گفٹ بھیجا، اور انہی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی ہوا تھا. اب 8 ہجری صلح حدیبیہ کا ایک کلاس کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کا ایک کلاس تھا کہ چاہے تو مکہ والوں کو یا مدینہ والوں کو آس پاس کے رہنے والے کیا کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو قزاع. بنو بکر کا کانٹریکٹ تھا قریش کے ساتھ، یا ان کا معاہدہ تھا قریش کے ساتھ، اور بنو قزاع کا جو ہے کانٹریکٹ تھا یا پھر ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ. بنو بکر اور بنو قزاع دور جاہلیت سے دشمنی ان کی تھی. اب ہوا یہ شعبان 8 ہجری میں بنو بکر نے بنو قزاع پر حملہ کیا، 20 آدمیوں کو قتل کیا، دھکے دے کر مکہ لے گئے. مکے والوں نے بھی سیکرٹلی خوب سپورٹ کیا، ویپنز اور جنگی سامان سے ہیلپ کیا. اب بنو قزاع کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس چیز سے تمہاری حفاظت بھی کروں گا، کیونکہ پروٹیکشن اور ہیلپ آپس میں ایک دوسرے کی کرنا ہے، یہ ذمہ داری تھی. بنو بکر نے غلط کام کیا، مکہ والوں نے اس سے بھی بڑا برا کام کیا، ان کو سپورٹ کر اور ان کو اسلحہ دے کر. اب مکہ والوں نے سینس کر لیا کہ اس کے ایفیکٹ کچھ اچھے نہیں ہوں گے، وہاں سے مسلمان کچھ نہ کچھ سٹیپس لیں گے، اور یہ تو ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کے اگینسٹ کام کیا. اب قریش نے کیا کیا؟ ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ، بات چیت کرو. قریش نے کہا ابو سفیان سے جاؤ مکہ جاؤ، صلح حدیبیہ والے کانٹریکٹ کو پکا کرو اور اس کے ٹرم کو 10 ایئرز اور بھی زیادہ بڑھاؤ. اب ابو سفیان مدینہ آئے، اور سب سے پہلے وہ کہاں جائیں گے؟ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو بیٹی تھی نا. جیسے ہی وہ ام حبیبہ کے گھر جاتے ہیں تو وہ اپنا بستر لپیٹ دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول کا بستر اور آپ ناپاک مشرک ہیں، آپ بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. اب ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات ہی نہیں کی. ابو بکر کے پاس گئے، وہ بھی انہوں نے بھی بات نہیں کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہ تو شیر تھے، انہوں نے اور سختی سے رویہ کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. مشورہ دیا خود ہی لوگوں میں امن کا اعلان کر دو کہ تم جنگ نہیں چاہتے ہو. تو ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور مکہ چلے گئے. اب ادھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کو بھی تیاری کا حکم دیا، جتنے سپورٹرز اکٹھا کر سکتے کر لیا، سب کو کہا کہ اس پلان کو سیکرٹ رکھنا، مشرکین کو اس پلان کی بالکل خبر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی خوب دعا کرتے کہ اللہ ان کو اس چیز کی خبر نہ ہو۔ ابو قتادہ کو تھوڑی دور بطن عجم بھیجا کہ اگر مکہ والوں کو خبر ملے بھی کہ مسلمان کچھ پریپریشنز کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمان مکہ پر چڑھائی کی تیاری نہیں بلکہ کسی اور طرف چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی تیاری چل رہی ہے۔ ایک صحابی تھے حاطب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فیملی ابھی مکہ میں تھی۔ اب ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں مکہ والے ان کی فیملی کے ساتھ کچھ برا سلوک نہ کرے۔ He was over concerned for his family. مکہ والوں سے دوستی جو ہے تھی نا، انہوں نے کیا کیا، یعنی دوستی مکہ والوں سے انہوں نے کیا کیا کہ مکہ والوں کو ایک، کیونکہ فیملی ان کی وہاں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، مکہ والوں کو ایک عورت کے ذریعے ایک چٹھی بھیجی کہ مسلمان اس طرح جو ہے پریپریشنز کر رہے ہیں، اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کیا، صحابہ کرام کو بھیجا، تو پھر اس عورت کو پکڑا گیا، چٹھی نکلوائی گئی۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، تو انہوں نے بتا دیا کہ میں اپنی فیملی کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ صحابی ہے جس نے بدر میں حصہ لیا۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی غلط کر دے تو اس کی اچھائی یاد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایک برائی کرے تو وہ برا نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیے اگر ایک برا کر دیے تو پھر ہم ساری اچھائیاں اس انسان کی بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ نہیں درست ہے۔ تو اب 10 رمضان 8 ہجری 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نکلے؟ مکہ کی طرف نکلے۔ راستے میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ہجرت بھی نہیں کیے تھے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی جو ہے سالی کا نکاح جو کروایا تھا، یہ ہی واز ان مکہ اونلی، بٹ اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ اب وہ ہجرت کر رہے تھے، رمضان کا سفر میں روزہ مشکل ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا، اور اللہ کے حکم سے ڈیفینیٹلی کیا۔ تو سنت بھی یہی ہے کہ اگر سفر میں روزہ مشکل ہو رہا ہے تو پھر اس کو توڑا جائے۔ اب مکہ سے تھوڑا دور پہنچے، عشاء کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشالوں کو جلایا جائے۔ مکہ والوں کو اندازہ ہوا کہ مسلمان کتنے لوگ ہیں، یہ اتنے بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرا کرنے کے لیے کہا۔ اب مکہ والے خوب پریشان ہوئے، ابو سفیان بھی بہت گھبرایا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ کون؟ ابو سفیان۔ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پر چکر لگا رہے تھے، ابو سفیان سے ملے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تو اللہ کے نبی لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ ابو سفیان گھبراتے ہوئے کہا اچھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ایک کام کرو میرے ساتھ چلو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اب وہ پہنچے، پیچھے پیچھے عمر بھی آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے اب بھی حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ، وہ بار بار اجازت مانگتے، کیونکہ یاد کریے احد، یاد کریے بدر، یاد کریے لوٹ مار، عمر کیسے چپ رہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بیچ میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اس کو یہاں سے لے جاؤ، صبح بات کریں گے۔ تو آپ دیکھیے بدر، احد، ساری اڑپ جھڑپ، ابو سفیان کے پلانز، اس کا مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچا، سب ایک طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں لیا۔ صبح ہوئی، ابو سفیان آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان اب بھی تمہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، نہ جلد بازی، کچھ نہیں، رحم دل۔ ابو سفیان نے کہا صحیح کہا، اگر اللہ کے سوائے کوئی اور عبادت کے لائق ہوتا تو میرے کام ضرور آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بھی یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کو کھٹک ہوئی کہ اللہ کو تو رب پہلے سے ہی مانتے تھے،
مشکل نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا تھوڑا سا ابو سفیان ہچکچائے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور کہا دیکھو ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کی گردن اڑا دی جائے. تو وہ ایمان لے آئے. الحمدللہ اب اسلام کا بہت بڑا دشمن وہ بھی ایمان لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا اور مسلمانوں کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا. اب یہ فتح مکہ کے لیے جو گئے تھے، مقصد کیا تھا؟ سب سے بڑا مقصد خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو، وہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے لیے قائم کرا، اس کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا، بتوں کی گندگی سے پاک کرنا. اور اس کے لیے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا؟ بنو بکر اور بنو قزا کی لڑائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بچ گیا، یعنی وہ مارا پیٹا قتل نہیں کیا جائے گا. اب کتنے لوگ ابو سفیان کے گھر میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا جو بھی اپنے اپنے گھروں میں اندر چلے جائے اور اندر سے دروازے بند کر لے وہ بھی بچ گیا، وہ بھی امن میں ہے. پھر کہا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے. پھر ابو سفیان کو ایسی جگہ کھڑا کیا گیا کہ وہ تمام مسلمانوں کے لشکروں کو دیکھے، ان کی شان، نبی کے وہ لشکر، حیران ہوتا کیا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ابو سفیان دوڑ کر مکہ گئے اور کہا قریش کے لوگوں محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں، اور آج اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ آج مقابلہ بالکل ہم نہیں کر سکتے ہیں، میرے گھر میں آ جاؤ، میرے گھر میں آنے والوں کے لیے امن ہے. لوگوں نے کہا آپ کے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ پھر کہا ابو سفیان نے اپنے اپنے گھروں میں اندر سے داخل ہو کر دروازے بند کر لو، اور مسجد حرام میں جو ہوگا اس کے لیے بھی امن ہے. سب لوگ ادھر ادھر، کوئی گھروں میں، کوئی ابو سفیان کے گھر میں، کوئی مسجد حرام میں. اس طرح کیا ہوا؟ لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور مسلمانوں کو الگ الگ جگہ، الگ الگ روٹ سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، سب الگ الگ طرف سے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں سورہ فتح کی آیتیں پڑھتے ہوئے داخل ہوئے. الحمدللہ حجر اسود کو چوما، طواف کیا. اس وقت احرام نہیں پہنے ہوئے تھے، عمرے کا ارادہ نہیں تھا. تب 360 بت وہاں تھے، لکڑی سے بتوں کو مارتے جاتے، توڑتے جاتے اور سورہ اسراء کی آیت پڑھتے جاتے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس طرح شرک سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مکہ اور مسجد حرام پاک ہوا. خانہ کعبہ کے دروازے کھلوائے گئے، اندر سے بھی بت اور تصویروں کو سب کو نکالا گیا. اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ داخل ہوئے، 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے اندر پڑھی، چاروں طرف توحید کے کلمے پڑھے، باہر نکلے، توحید کا خطبہ دیا. آج اتنے سال کی بت پرستی الحمدللہ مکہ سے ختم ہوئی اور توحید کا پرچم لہرایا اور عرب شرک سے پاک ہوا. قریش باہر کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ قریش نے کہا ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، آج میں تم سے وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. ظہر کا وقت تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر گئے، خوب دعا کی، بیعت لی، لوگ ایمان لائے. ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت میں ساتھ دیا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی. ان کے والد اب ایمان لے کر آتے ہیں. عورتوں میں ہند، وہی ہند ابو سفیان کی بیوی جس نے حمزہ کا کلیجہ جو ہے چبایا، نقاب لگا کر آئی کہ اس کو پہچانا نہ جائے. کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہجرت کرنے والے ہجرت کر چکے اور ہجرت کا اجر لے گئے، اب کوئی ہجرت نہیں. ہاں اگر جنگ کا حکم ہو تو ساتھ دینا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پہل کر گئے ان کا جو ہے مقام الگ ہے. تو اسی لیے نیکی میں پہل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپارچونٹی گراب کرنا ہے، ویٹ نہیں کرنا ہے کہ کوئی مصیبت پڑے تو پھر میں کام کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح عطا
کی ہم نے آپ کو کھلی فتح، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کھلی فتح جو ہے آپ کو وہ کر رہے ہیں، راستے کھول دیے یہاں پہ. اور جیسے فتح مکہ کا اگر ہم دیکھیں گے بالکل وداؤٹ جنگ راستے کھول دیے. لیغفر لک، تاکہ درگزر فرمائے آپ کے لیے، یعنی آپ کو بچا لے اللہ تعالیٰ، ما تقدم، پہلے جو ہو چکا، یعنی جنگ ہوتی تھی تو یہاں پر کیسے پہلے جنگ بدر جنگ احد سب میں ہوا، لیکن فتح مکہ بالکل آسانی سے من ذنبک، اپنے قصور میں سے، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوا، یتم، اور پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، آپ پر، ویہدیک، اور رہنمائی کرے آپ کی، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فتح مکہ کی خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایسی کھلی فتح آپ کو جو ہے ہوگی کہ آپ کو بچا لیں گے، ساری چیزوں سے بچا لیں گے. کیسے؟ یعنی ایک تو جنگ سے بچا لیں گے، دوسرا مکہ میں مرد اور عورتیں بھی ابھی مسلمان ہیں، جو یا پھر عورتیں اور بچے خاص طور سے ہم کہیں گے، یا پھر کچھ کمزور مرد اور کچھ عورتیں اور بچے، اگر یہ جنگ ہوگی تو مکہ میں ان کا برا حال ہوگا. اس کے علاوہ پہ کافر بھی اگر جنگ کریں گے تو وہ بھی تلوار اٹھائیں گے. تو یہ ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچا کر سیدھے راستے کی طرف آپ کو وہ کر کے ایک فتح کی جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں. وَيَنْصُرَكَ، اور مدد فرمائے آپ کی، اللہ تعالیٰ، نصرًا عزیزہ، زبردست مدد، یعنی ایک بے مثال مدد کی. اب یہاں پر ایک دین اسٹیبلش ہو گیا، آگے بڑھا، دین کی تکمیل ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی مدد یہاں سے آ گئی. هو الذی انزل السکینۃ، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کی سکینت، یعنی سکون، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دل میں. یعنی جب اب آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کیسا غم، کیسا غصہ، کیسا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلوں میں سکینت آ گئی. اور لیزدادو، تاکہ وہ بڑھ جائے، ایماناً، ایمان میں، مع ایمانہم، ساتھ اپنے ایمان کے، یعنی ایمان میں اضافہ ہو گیا یہ مسلمانوں کو. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے لشکر آسمان اور زمین کے، یعنی آرمیز، پوری قوتیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیما حکیمہ، علم والا، حکمت والا. اب لیدخلا، اب یہ ایمان جو بڑھائے، استقامت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے اور یہ سکینت دیے، تاکہ داخل کرے المؤمنین، مومنوں کو، والمؤمناتی، اور مومن عورتوں کو، المؤمنین مومن مرد ہے، اور المؤمناتی مومن عورتوں کو، جنات، باغوں میں، تجری بہتی ہے، من تحتیہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ویکفر، اور دور کر دے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے برائیوں کو، اب یہ جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہے. وکان ذالک عند اللہ، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک، فوزا عظیما، بڑی کامیابی، یعنی جنت میں داخل ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے منافقوں کو. اب منافقوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں، منافق مردوں کو بھی، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکاتی، اور مشرک عورتوں کو، الظانین، گمان کرنے والے، باللہ، اللہ کے بارے میں. گمان کرنے والے یعنی اللہ کے اوپر پکا ایمان نہیں رکھنے والے. ظن السوء، برا گمان، یعنی گیس کرتے تھے، کبھی شرک کرتے، کبھی برائیاں کرتے، اللہ کے بارے میں گیس ورک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کو لائے اس کو نہیں مانتے. علیہم، انہی پر، دائرۃ، گردش ہے، السوء، بری، یعنی یہ انتظار میں تھے کہ مسلمانوں پہ کب مشکل آئے گی، لیکن ان کے اوپر ہی مشکل ہے کس کی؟ قیامت کی، آخرت کی. اور فائنلی یہاں پر اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے تو فتح مکہ کے بعد بھی، وغضب اللہ، اور ناراض ہوا اللہ تعالیٰ، علیہم، ان پر، کن پر؟ کافروں پر اور منافقین پر. ولعنہم، اور اس نے لعنت کی ان پر. واعد لہم، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے، جہنم، جہنم. دنیا کی رسوائی تو ہوئی فتح مکہ میں، اور آخرت میں بھی ہوئی. وساعت، اور برا ہے، مصیرہ، ٹھکانہ، یعنی ڈیسٹینیشن. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کا. وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب، حکمت والا، یعنی وہ مسلمانوں کی بھی مدد کرے گا اور اس کی مدد سے، یعنی اچھا یہاں پر کیا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو مدد کے لیے ان لشکروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے غالب اور حکمت والا. بے شک
ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن شہادت دینے والا یعنی حق کو بتانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا۔ یہ تمام ورڈ جو ہے آپ کے لیے بہت ایزی اور فیملیئر بھی ہے۔ تؤمنو تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، و تعزی روح اور تم قوت دو اس کو، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم تعظیم کرو اس کی یعنی ادب کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور تم تسبیح بیان کرو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یبایعونک جو بیعت کر رہے ہیں، یہ بیت الرضوان کا واقعہ ہے۔ انما یبایعون اللہ بے شک وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے، بیت الرضوان میں جو ہے یہ جو پورا واقعہ لیے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پر ہے۔ فمن نکث تو جو کوئی توڑ دے، فانما تو بے شک، ینکث وہ توڑتا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، یعنی وہ خود جو یہ وعدے کو توڑتا ہے وہ اپنا خود کا نقصان کرتا ہے۔ ومن اوفا اور جو کوئی پورا کرے، بما عاہد اس کو جو اس نے عہد کیا، علیہ اس پر، اللہ سے، فسیؤتیہ تو عنقریب وہ دے گا اس کو، اجر عظیم اجر عظیم۔ یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نام پر نام سے عہد لیتے ہو اس کو پورا کرو اور اس عہد کو مت توڑو۔ سیقول لک المخلفون عنقریب کہیں گے آپ کو پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے جا رہے تھے سب کو انوائٹ کیا، مدینے کے آس پاس کے قبائل کو بھی انوائٹ کیا، جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ کو خبر دی گئی کہ وہ آپ کے واپس جانے پر بہانے پیش کریں گے، جسٹ لائک ان سورۃ توبہ جیسا تھا، تو اس طرح ہے یہاں پہ۔ ان جو ہے قبائل کے نام بھی آتے ہیں، یہ جو ہے نزینہ، اشجع، جوہینہ، اسلم، تو اس طرح جو ہے قبائل کے نام بھی آتے ہیں۔ خیر جو قبیلے تھے جو نہیں آئے تھے، بہانے پیش کر رہے تھے، من الاعرابی بدوؤں میں سے، شغلتنا مشغول کیا تھا ہم کو، اموالنا ہمارے مالوں نے، و اہلنا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا پس بخشش مانگے ہمارے لیے۔ اعرابی جو ہے ریگستان میں رہنے والے بدو لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم فیملی میں اور کام میں بزنس میں بزی ہو گئے تھے، یعنی جو بھی تھا ان کا وہ سب ہم بزی تھے، تو ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ یقولون وہ کہتے ہیں بألسنتہم اپنے زبانوں کے ساتھ، ما لیس جو نہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی وہ ایکچولی یہ ریزن نہیں تھا، یہ ریزنز وہ سامنے پریزنٹ کر رہے، وہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے اور وہ بالکل گلٹی بھی نہیں ہے اس کے اوپر، وہ بھی نہیں ہے، بہانے پیش کر رہے ہیں۔ قل فمن کہہ دیجئے پس کون، یملکو مالک ہو گیا، لکم تمہارے لیے، من اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان اراد بکم اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ، ضرر نقصان کا، او اراد بکم نفعا یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نفع کا۔ یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول کر کوئی لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں یا مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کیسے تم اپنے آپ کا مطلب سب کچھ ٹھیک کرو گے؟ اور اگر تم چلے جاتے تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بچ کر تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے سوائے نہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے تم کو کوئی نہ نفع دے سکتا ہے، کان اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو، خبیرہ باخبر۔ بل ظننتم بلکہ گمان کیا تم نے، اللن کہ ہرگز نہیں، ینقلبا پلٹ کر آئیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش چھوڑیں گے نہیں، وہ واپس ہی نہیں آئیں گے، والمؤمنون اور مومن الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی تم کو تو امید بھی نہیں تھی کہ وہ واپس آئیں گے ابداً کبھی بھی۔ وزین ذالک اور خوبصورت بنا دی گئی یہ بات، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور گمان کیا تم نے، ظن السوء گمان برا، یعنی تم نے سوچا کہ اچھا ہوا ہم بچ گئے، ہم تو جو ہے نہیں جاتے، یعنی ہم رک گئے تو ان کے برے حال سے بچ جائیں گے، اور ہم نے بہت جو ہے سمجھداری کا کام کیا۔
وکنتم اور ہو تم قومن قوم برا ہلاک ہونے والے. یعنی ایسا سوچنا بھی کتنا برا ہے کہ یہ سوچ کی وجہ سے تم جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں. ومن لم یؤمن باللہ اور جو کوئی نہ ایمان لائے اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسول پر فإنا تو بے شک ہم نے اعتدنا تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی. اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ نہیں دو گے, دین کا ساتھ نہیں دو گے, اللہ کے لیے تو کیا ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی ہے. یغفر لمن یشاء بخش دے گا جس کو چاہے گا, ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے گا. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس کی رحمت غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اب بھی توبہ کر لو, جھک جاؤ اور ایمان لے کر آؤ. سیقولو ان قریب کہیں گے المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے, اذا انطلقتم جب چلو گے تم الی مغانم غنیمتوں کی طرف, لتأخذوها تاکہ تم لے سکو ان کو, ذرونا چھوڑ دے ہم کو, نتبعکم ہم پیروی کرے تمہاری. وہ لوگ جو نہیں گئے جب واپس آئے اور فیوچر میں جہاں جانے سے فتح یقینی ہے وہاں مال غنیمت کے لیے ساتھ آ کر مل جائیں گے. یریدون وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کہ وہ بدل ڈالے کلام اللہ کے کلام کے لیے. یعنی یہ منافق پیچھے رہنے والے وہ صرف مسلمانوں کا مال کے لیے ساتھ دیتے ہیں. قل لن تتبعونا کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری, کذالکم اسی طرح تم, قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, من قبل اس سے پہلے, اسی طرح تم فرمایا اس سے پہلے, فَسَيَقُولُونَ پس ان قریب وہ کہیں گے, بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے. یہ جو ہے بیسیکلی خیبر کے وقت کیا ہوا, یہودیوں کا سینٹر تھا, وہاں پہ مال بہت زیادہ تھا. جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت لینے کے لیے جب مسلمان نکلے تو اللہ کا یہ حکم تھا کہ صرف جو لوگ عمرے کے لیے نکلے تھے انہی کو اس کا مال غنیمت ملے گا. تو اب یہ کہنے لگے ہم تو جو ہے تمہارا ساتھ دینا چاہتے تھے, ہم تو جب وہاں پہ کچھ مجبوری سے رک گئے تھے, اس سے رک گئے تھے, اس سے رک گئے تھے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ پس ان قریب وہ کہیں گے, بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے, یعنی ہم کو نہیں لے کر جا رہے ہو, ہم سے حسد ہے. بل کانو بلکہ ہے وہ لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے, الا قلیلا مگر بہت کم. یعنی سمجھدار ہوتے تو جب ہی چلتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا. اب جو ہے مال غنیمت کے لیے چلنے کا وہ نہیں کرتے تم لوگ. تو اب یہ ان منافقین اور ان پیچھے رہنے والوں کی بات کہی جا رہی ہے. جب وہاں پر چلنے کے لیے کہا گیا تھا عمرے کے لیے, جب تو وہ لوگ نہیں چلے کیونکہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے پٹ جائیں گے, مر جائیں گے, واپس ہی نہیں آئیں گے, ایسا گمان. لیکن جب جنگ خیبر کے ٹائم پہ ان کو پتہ تھا کہ خوب مال غنیمت ملنے والا ہے, فل جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے جو ہے چلنے والے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا. اب یہاں پر جب روکا تو اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے تھے, یعنی وہ خیبر میں چلنا چاہتے تھے, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روکا کیونکہ ان کو وہاں پہ مال ملنے والا تھا. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری, یعنی ہرگز تم نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ. اسی طرح کذالکم قال اللہ اسی طرح تم یعنی نہیں چل سکتے, قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, من قبل اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اللہ کا حکم ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. اب وہ کہنے لگے کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ لوگ دنیائی معاملوں میں تو بہت سمجھدار تھے, یعنی بالکل سیف گیم پلے کرتے تھے. جب ان کو لگا کہ مسلمان ہار جائیں گے نہیں گئے, جب لگا کہ اپنے مال غنیمت ملنے والا ہے تو مل گئے. تو یہاں پر جنگ تبوک میں بھی یہی ہوا تھا نا, لوگ سارے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے کوتاہی سے, اس سے اس سے اپنے فائدوں کے لیے. تو سیکھ یہاں پر یہ ہے کہ نیکی کو ٹائم پر کرنا چاہیے اور بعد میں اس کو ہم کمپنسیٹ کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کچھ کاموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو چوائس دی ہے اور ٹائم پر وہ چوز کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ٹائم پر کریکٹ چیز اور نیکی ہم نہیں کریں گے تو پھر یعنی اگر سیف گیم پلے کرو گے اور اپنی سیفٹی پہلے دیکھو گے, اللہ کی رضا نہیں دیکھو گے, دین کے لیے تمہاری کہاں ضرورت ہے وہ نہیں دیکھو گے, تو پھر ایسا ہی ہوگا. قل للمخلفین کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے, من الاعرابی بدوؤں میں سے, ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے, الی قوم طرف ایک قوم کے, اولی بأس شدید سخت قوت والی. اب یہاں پر اس کے ڈفرینٹ اوپینینس ہے. ایک یہ ہے کہ یہ جو
قوم ہے وہ حوازین اور ثقیف قبیلوں کی ہے جو فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی، یہ ایک ہے. دوسرا بنو حنیفہ کی طرف یہ ایک ہے. دوسرا فارس اور روم کی جنگوں کی طرف یہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد یہ ساری جنگیں ہوئی اور یہاں سے راستے کھلے، تو اب یہاں پر جنگیں ہوں گی. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے بدوؤں میں سے تم عنقریب بلائے جاؤ گے سخت قوت والی، تو قاتلون تمہیں جنگ کرنا ہوگا ان سے، او یسلمون یا وہ متی ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ جب جنگ کرو گے تو جنگ ہی ہو، جیسے فتح مکہ میں متی ہو گئے تھے نا، مطلب وار نہیں ہوئی تھی. فَإِن تُطِيعُوا پھر اگر تم اطاعت کرو، یؤتیکم اللہ دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اجر حسنا اجر اچھا، یعنی آگے اب اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی اس میں تم کو بلایا جائے گا اور اب تم پارٹیسپیٹ کرو گے تو پھر تم کو اجر ملے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم منہ موڑ گئے، یعنی جیسے حدیبیہ میں نہیں گئے اور منہ موڑ گئے، کما تولیتم جیسے کہ تم نے منہ موڑا تھا، من قبل اس سے پہلے، یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما عذاب دردناک. لیس علی الاعمی نہیں ہے اندھے پر حرج کوئی گناہ، یعنی اگر اندھا ہے اور جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ولا علی الاعرج حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، وہ سیدھے سڑک پر ہی نہیں چل سکتا تو پھر جنگ میں کیا پارٹیسپیٹ کرے گا. ولا علی المریدی اور نہ مریض پر حرج کوئی گناہ. ومن یطع اللہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کرے گا اس کو، جنات تجری باغوں میں بہتی ہے، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. ومن یتولی اور جو کوئی منہ پھیرے گا، یعذبہ عذاب دے گا اس کو، عذابا علیما عذاب دردناک.